نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی، سب سے پہلے آپ جتنے احباب رات کو اور یا اب یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً حضرت علامہ پیر محمد حنیف نقشبندی صاحب، حضرت علامہ پیر غلام رسول نقشبندی صاحب اور میرے بھائی پیر محمد اکرم غفوری چشتی صاحب اور بڑے شمار دوست احباب جڑے نے سارے کا میں شکریہ ادا کرنا. سنا خان کا بھی، صاحبزادہ ریان احمد ہزاروی کا، حافظ بطاس احمد ہزاروی کا اور خصوصاً سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان صاحب، سارے پیچھے مولانا طالب صاحب بیٹھے ہیں، انہوں کا بھی شکریہ. بہت سارے احباب غلام آباد صاحب بیٹھے ہیں، حافظ آباد کے کافی سارے دوست آئے ہیں، سب کا شکریہ. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پچھلے سال سے ہم نے یہاں دربار شریف پر جامعہ ملیہ غفوریہ کا انعقاد کیا ہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس 14 طلباء اس وقت موجود ہیں جو رہائشی ہیں، اور ہمارے مدرس جناب یہ قاری محمد شریف صاحب ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ان کی تلاوت سنی ہے، قرات تجوید کے لحاظ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. چنانچہ اس پورے سال میں 1 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً، اس پورے سال میں ہمارے پاس ایک بچہ حافظ قرآن بنا ہے. میں ذرا کلیئر کر لوں تو میں نے پکڑ کے لیا، حافظ لائے تو پکڑ لیا، ادھر سے 4 مدرسے سے ادھر سے ادھر. یہاں حافظ محمد سلیم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن کہیں اور سے حفظ کیا، لیکن باقی وہ سال ہو گیا ہے وہ یہاں پہ اپنی منزل پکا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی منزل پک گئی ہے. اور اس مرتبہ وہ اسی مسجد میں قاری صاحب کے پیچھے سامنے کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بچہ بڑا محنت کر رہے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب. اس کے بعد ہمارے 4 بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، اور یہ قاری صاحب کی بڑی محنت ہے کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ 2-3 سپارے ان کو جوڑ کے سر پڑھائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے فٹافٹ قرآن پاک ناظرہ پڑھا. اور وہ ماشاءاللہ وہ جو بچے اس وقت ناظرہ کر چکے ہیں وہ 8-8 9 سپارے حفظ بھی کر چکے ہیں. اور میں نے ان بچوں کو بولا ہے کہ اب میری لاج رکھنا، اگلے اس بار انشاءاللہ آپ کو بطور حافظ ہم آپ کی دستار بندی کریں گے انشاءاللہ. اور آپ سب بزرگوں نے دعا کرنی ہے کیونکہ آپ جو آج آئے ہیں وہ محبت والے آئے ہیں، آپ محبت والے آئے ہیں، میری وجہ سے نہیں آئے، نہ تو میری دعوت ہے. آپ کے دین میں یہ بات ہے کہ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمت کا وصال 7 اور 8 شعبان کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور 7 شعبان کو صبح 7 بجے تقریباً آپ کا وصال پاک ہوا. اور ہمیشہ میرے والد گرامی جب سے حضرت شیخ القرآن کا وصال ہوا تو وہ عرس حضرت شیخ القرآن 7-8 شعبان مطابق جو بھی انگریزی کی تاریخ آ جاتی تھی ڈائری کے ساتھ سے کرتے تھے. وہ یقیناً کبھی تو 7-8 شعبان آ جاتا تھا، کبھی 8 آتا تھا، صرف کبھی 7 آتا تھا. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک آدھے دن کا فرق پڑ جاتا ہے. چونکہ انتظامات کرنے ہوتے ہیں پھر ہمیں 2-3 ماہ پہلے ڈیٹ رکھنی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ کئی سالوں کی طرح اس سال پھر جمعہ ہفتہ بن گیا، اور ویسے بھی ان کا وصال جمعے کو ہوا تھا اور آپ کو سپرد خاک ہفتے والے دن کیا گیا اسی وقت، یعنی ظہر کی نماز کے بعد. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. اور مرید کے لیے جو دن ہوتا ہے نا مرشد کے وصال کا، مرید کے لیے جو دن ہوتا ہے نا مرشد کا، وہ بڑا کمال کا اس کا دن ہوتا ہے. میں بات میرے منہ سے بڑی آنے لگی تھی، لیکن مجھے ڈر لگا کہ شاید میں عشق میں آ کے بات کر دوں
تو مولویوں کی گرفت ہو جائے گی. میں نے اس بات کو سمیٹ لیا, اپنے اندر رکھ لیا. دل نے مجھے یہی کہا ٹھیک ہے, کیونکہ سلطان باؤ صاحب نے کیا ہے کہ آخر جی مرشد, ہاں مطلب ایک مرشد کا دیدار ہوئے لکھ کروڑا حجاں بس یہی گل ہے. میں اس طرح بول دیتا ہے, میں لفظ انج نہیں بولنا سی, میں اینی گل ہے. سارا کا شکریہ. اج چونکہ اسی سارا پروگرام ٹھیک ہو گیا, دھوپ سی, حافظ رفیق چشتی صاحب وقت کتب نے مشرقی علاقے یہ سیالکوٹ علاقہ ہے نا, یہ نام دیتا ہے یہ ادھر بلی قیام جناب بنی ہے. اج تھی میرے معافی دے دو سارے, اگلی باری تمبو نہ لگے میں تمبو سے لگ جانا, ویسی کوئی گل نہیں. انہوں نے میرے 4 دن پہلے وعدہ کیا جی تمبو لگ جان گے, 3000 روپیہ یہاں کہ وہ نظرانہ لے گا, تو میرے ادے بھی جیب 3000 روپیہ لفافے چ پے ہے. ہوں چلو میرا بچ گیا, باقی انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی تمبو کی ضرورت نہیں پی رہی, موسم ٹھنڈا ہو جائے. تو تسی بڑے پیارے بندے ہو کہ آج عشق عقل تے صبر کی لڑائی ہو رہی, عشق صبر تے عقل کی لڑائی ہو رہی. عشق تے عقل کی کسی نے لڑائی ہوئی نا, کئی آخیا دھوپے چھاویں میں آج ادھر بیٹھے, انہوں چھان قیامت والے دن اللہ کرے لب جائے. جہے اج دھوپے بیٹھے انہوں چھان ہی چھان جے, اور انہوں کی زندگی کی چھان جے. یاد رکھا جے, میں گل بڑی وڈی کرنا تو میری زبان بھی کالی جے, جی میں گل کرنا زبان کالی جے. میں یہ تو نہیں آتا کہ گل وہ چلو میں تو کہنا نا میری آج سی گل ہاں چھان جڑی ہے نا وہ دھوپ بہن والی چھان لبھی. پر اج چونکہ